اور آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ قرآن اور حدیث میں سورۃ فاتحہ کے کئی نام آتے ہیں۔ امام قرطبی نے اس کے 12 نام بتائے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الصلاۃ یعنی نماز کی سورت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ اس حدیث میں صلاۃ سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ اس سورت کا ابتدائی نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت، الوہیت اور ملوکیت کا اعتراف ہے، اور دوسرا نصف حصہ جو ہے اللہ سے دعا اور مناجات ہے۔ یہ ہو گیا پہلا نام سورۃ الصلاۃ۔ دوسرا نام ہے اس کا سورۃ الحمد یعنی تعریف کی سورت، چونکہ اس کا پہلی جو آیت ہے اس میں ہی اللہ نے فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الحمد یعنی حمد کا ذکر ہے اس میں۔ تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو شروع کرنے والی سورت، کتاب کو کھولنے والی سورت، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت اس سے شروع ہوتی ہے اور نماز کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہی ہوتی ہے۔ اہمیت اس کی اتنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، چاہے انسان امام کے پیچھے ہو یا اپنی نماز پڑھ رہا ہو، سورۃ فاتحہ پڑھنی اس کے لیے لازمی ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے 3 نام۔ چوتھا نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب، جیسے ماں، عربی میں ماں کو کہتے ہیں ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں۔ کیا مطلب کہ نماز، قرآن، ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، گویا یہ جو ہے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کی توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانیوں مضامین کا ذکر اللہ نے مختصر طور پہ کر دیا ہے۔ ام القرآن، 5واں نام۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمد ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور سب مثانی ہے۔ نمبر 6، السبع المثانی۔ السبع المثانی، سبع المثانی کا مطلب ہے سب میں نے 7، مثانی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی یہ ایسی صورت ہے کہ جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے اور 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے اس کا نام سبع المثانی ہے کہ یہ بار بار نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ نمبر 7، القرآن العظیم، یہ بڑا قرآن، القرآن العظیم بڑا قرآن، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جتنے علوم ہیں ان کا ذکر اس میں مختصر طور پہ اللہ نے کر دیا ہے۔ نمبر 8، سورۃ الشفا، شفا کی صورت، ہر بیماری سے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا بنا دی ہے۔ آگے ہے 9واں اس کا نام سورۃ الرقیہ۔
दम की सूरत, यानी ये सूरत पढ़ के जिस मरीज़ पे भी दम किया जाए अल्लाह ताला उसको शिफा दे देते हैं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने, वो कबीला के किसी सरदार को सांप डस गया तो उन्होंने सूरत फातिहा से उसको दम किया, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। आपने फरमाया कि तुझे कैसे पता चला कि सूरत फातिहा एक दम है? तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये बात डाल दी गई थी। 10वां नाम है सूरतुल असास। अलिफ सीन अलिफ सा और सीन असास। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि कुरान की असास यानी बुनियाद सूरह फातिहा है। तो इसका मतलब है कि ये कुरान पाक की बुनियाद है, इसलिए इसको सूरतुल असास कहते हैं। 11वां नाम है इसका सूरतुल वाफिया, वफा करने वाली सूरत। ये अपने पढ़ने वालों के साथ आखिरत में वफा करेगी। सूरतुल काफिया, कफायत करने वाली सूरत, काफ़ी हो जाने वाली सूरत। यहया बिन अबी कसीर कहते हैं कि ये सूरत दूसरी सूरतों के बदले में काफ़ी हो जाती है, लेकिन दूसरी सूरतें इसके बदला में काफ़ी नहीं होती, इसलिए इसका नाम काफिया है। क्या मतलब कि अगर नमाज में किसी को और सूरत नहीं भी आती, सूरत फातिहा ही बस आती है, तो उसके लिए ये कफ़ायत कर जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान सूरत फातिहा नहीं पढ़ता लेकिन दूसरी सूरतें पढ़ लेता है तो ये उसकी नमाज जो है पूरी नहीं होगी। तो ये थे 12 नाम सूरह फातिहा के जो मैंने आपको बताए। आप लोग जो हैं इसके नोट्स बना लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूरत फातिहा की फ़जीलत का अंदाज़ा तो आपको इसके नामों से चल ही गया है कि इसकी कितनी फ़जीलत है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान एक दिन तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत जिब्राइल अमीन आपके पास मौजूद थे कि आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और कहा कि आसमान का जो दरवाज़ा आज खुला है वो इससे पहले कभी नहीं खुला। इससे एक फरिश्ता उतरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि आपको 2 नूर दिए जाने की खुशखबरी देता हूँ जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। वो 2 नूर कौन से हैं? एक सूरह फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी आयतें। इनका एक एक हरफ आप पढ़ेंगे तो उसका बदल आपको दिया जाएगा। और सूरत फातिहा की फजीलत इस बात से भी लगाई जा सकती है कि आपने फरमाया जिस नमाज में सूरत फातिहा नहीं वो नमाज ही नहीं है। ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि उबई बिन काब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुझे मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरत बताऊंगा कि उस जैसी सूरत तौरात और इंजील में नहीं उतारी गई और कुरान पाक में भी कोई दूसरी सूरत उस जैसी नहीं है। तो उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी सूरत है? आपने फरमाया, जिससे नमाज की इब्तिदा की जाती है सूरह फातिहा। कुरान और हदीस में सूरह फातिहा की फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो सूरत फातिहा की इब्तिदा अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की, लेकिन किरात जो है उसकी इब्तिदा करते वक़्त हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं।
وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو شیطان مردود سے پناہ مانگے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کوئی نیکی کرے، وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ کے تو نیکی کا کام شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے پناہ مانگیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ کسی جگہ پہ ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی چیز جو ہے کی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ جب بھی صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئی سورت کی ابتدا کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرتے۔ تو بسم اللہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں، شیطان اس میں سے حصہ لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام کرنا ہو جس میں خیر و برکت مقصود ہو، جس میں اللہ کی نصرت، مدد، تائید آپ چاہتے ہیں، تو اس چیز کو، اس کام کی ابتدا آپ بسم اللہ سے کریں۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کی مانند حقیر بن جاتا ہے۔ اس لیے کھانے پینے، جانور ذبح کرنے، وضو کرنے، بیت اللہ میں داخل ہونے، دوسرے کاموں میں اللہ نے بسم اللہ کو مستحب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ بسم اللہ کا معنی ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو ہیں یہ دونوں لفظ مبالغے کے ہیں۔ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں اللہ کی صفتیں ہیں اور رحمت سے ماخوذ ہیں، دونوں میں بڑا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ الرحمن میں الرحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمان جو ہے یہ رحمت کی تمام قسموں کے لیے عام ہے اور دنیا اور آخرت میں تمام مخلوق کو شامل ہے، جبکہ الرحیم کا لفظ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے اور رحمان ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ کافروں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہر ایک کو اللہ اپنی صفت رحمان کی وجہ سے روزی دے رہا ہے۔ اور رحیم کی صفت مفسرین نے کہا صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔